ایک ایسی ذات جس کی تاریخ سنہرے الفاظ میں لکھنے جیسی ہے، جو ایک ضدی، ایماندار، بہادر اور رحم دل ہیں۔ اس ذات کو مرری کہتے ہیں، جس نے انگریز کی فوج کو تگنی کا ناچ نچوایا، اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ یہ مرری میر چاکر خان کی بات سے اتفاق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میر چاکر خان نے ان کو مرری کیوں کہا؟ لفظ مرری کا مطلب کیا ہے؟ یہ مرری ایک ذات ہے یا لقب؟ اگر یہ لقب ہے تو ان کی اصل ذات کیا ہے؟ یہ مرری آج کل کہاں کہاں آباد ہیں؟ ان کا سردار کون ہے؟ ان کے مشہور لوگ کون سے ہیں؟ یہ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ اور یہ آج کل کس نام سے مشہور ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ لفظ مرری کی معنی ہے جن۔ یہ ایک بلوچی لفظ ہے۔ تمن مرری کے احوال میں لالا ہوت رام اپنی کتاب گل بہار میں لکھتے ہیں کہ مرری ذات کے سردار میر بجار خان بلوچ تھے۔ جس وقت میر چاکر خان سردار کل بلوچ جب کلات پہ قابض ہوئے اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت بجار خان بجرانی قبیلے کا منتخب ہوا سردار تھا۔ اس وقت مرری کا لفظ بالکل ہی متعارف نہیں ہوا تھا۔ یہ قبیلہ فقط بجارانی کہلاتا تھا۔ مرری کا لفظ اس وقت مشہور ہوا جب میر چاکر خان رند ہندوستان کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تو اس وقت بجار خان ان کے ہمراہ نہ گیا اور عارضی طور پر کاہان کے مقام پہ ٹھہر گیا تو میر چاکر خان نے میر بجار خان کو ضدی اور بہادر ہونے کی وجہ سے کہا، بجار تم مرری ہو، یعنی بجار تم ایک جن ہو جو کسی کی نہیں سنتا اور اپنی ہی کرتا ہے۔ یہ لفظ میر بجار کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے لقب بن گیا۔ آہستہ آہستہ مرری نامی ایک بلوچ قبیلہ بن گیا۔ کتاب کوچ بلوچ میں مرری کا مطلب اور سندھی زبان میں مرری کا مطلب ہے لٹیرا اور طاعون یا وبا۔ کتاب بلوچ قوم اور اس کی تاریخ میں نور احمد فریدی لکھتے ہیں کہ آل مرری دراصل شام کے رہنے والے تھے اور اب یہ حجاز میں کثرت سے آباد ہیں۔ یہ عربی نسل لوگ ہیں اور حجاز سعودی عرب سے ہی بلوچستان آئے اور پھر وہاں سے سندھ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ایرانی بلوچستان میں طویل عرصہ تک قیام کیا۔ جسٹس خدا بخش خان مرری نے مرری بلوچ کے بارے میں زیادہ تاریخ نہیں دی اور مختصراً یہ لکھا ہے کہ یہ بلوچ کا سب سے بڑا اور اہم قبیلہ ہے اور یہ رندوں میں سے ہیں۔ مرری فقط ایک قبیلہ نہیں، یہ لفظ اپنے آپ ایک تاریخ ہے۔ سندھ کے کافی رائٹرز جیسے ایاز بھاگت نے تمام بلوچ قبائل کو منفی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی جنگیں اور فتوحات کو فقط ایک افسانہ قرار دیا ہے، لیکن بلوچ، پنجابی، پٹھان اور انگریز رائٹرز نے بلوچوں کی بہت بڑی تاریخ بیان کی ہے۔ ماضی میں بلوچ سرداروں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے جو صدیوں تک قائم و دائم رہے گی اور ہر پڑھنے والا رشک کرے گا۔ مرری بلوچ نے بھی افغانی پٹھانوں، انگریزوں اور ہندوستانیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں میں کچھ بیرونی حملہ آوروں سے لڑائیاں ہوئی، لیکن کچھ اپنے ہی بلوچ بھائیوں سے بھی نا اتفاقی لڑائیاں شامل ہیں۔ مرری بلوچوں نے تاریخ میں کئی جنگیں لڑیں جو کہ کاتب تحریر نہ کر سکا، لیکن چند جنگوں کا ذکر عرض کرتے ہیں۔ مرری کی عثمان کھیل کاکڑ پٹھانوں سے جنگ، مرری اور موسیٰ خیل پٹھان کی جنگ، مرری بلوچ اور ڈومکی بلوچ کی جنگ، مہکانی مرری جنگ، 1840 درہ نصف کی عظیم جنگ اور 1858 میں چھمبڑی کی جنگ اور 1883 میں مرری بگٹی جنگ وغیرہ۔ درہ نصف کی جنگ کا دن مرری بلوچ کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا جسے ایک سفید پتھر سے نشان زدہ کرنا چاہیے۔ خواہاں مریوں کا بھی اس جنگ میں نقصان ہوا تھا۔ اس لڑائی میں مرری اور انگریز آمنے سامنے تھے۔ اس لڑائی میں
قبیلے کے جنگجو کمانڈر لال خان بلوچ کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، مگر مریوں نے ایک برطانوی اور 2 دیسی آفیسر قتل کر دیے اور 194 برطانوی فوجی سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے اور ایک فوجی دستے پر قبضہ کر کے برطانوی فوج کا راشن، خیمے، سفری جانور اور دیگر قیمتی سامان بھی چھین لیا تھا۔ مریوں نے محض 2 حملوں میں وہاں پہ موجود برطانوی فوج کا آدھا حصہ تباہ کر ڈالا۔ جس لشکر نے دوسری بار ان کے علاقوں میں داخل ہونے کی جرت کی تھی، پہلے تو برطانوی فوج کو بری شکست ملی اور اس کے سوائے ساری دنیا میں شکست کی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران مری قبیلے کا سردار دودا خان مری تھا۔ مریوں کی دوسری لڑائی برطانوی فوج کے ساتھ بولان کے اوپر والے علاقوں میں ہوئی، جہاں جہاں انگریزوں کے خلاف بلوچ فوج کی کامیاب سرگرمیاں جاری تھیں۔ وہاں نچلے علاقوں میں بھی بلوچ قبائل خاموش نہ بیٹھے تھے، بلکہ انگریز فوج سے لڑ رہے تھے۔ اس کشمکش میں مریوں کو انگریزوں کے خلاف ایک اور فتح نصیب ہوئی۔ سردار میر شاہنواز خان مری کے دور میں میجر براؤن نے کاہان کے قلعے پہ عارضی وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا۔ لیفٹیننٹ کلارک کی سربراہی میں برطانوی فوج کا ایک دستہ راستے میں جا رہا تھا جو بلوچ فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ بلوچی فوج نے ان پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس دستے کے بہت سارے جانور اور اسلحہ مریوں کے ہاتھ لگا۔ یہ سلسلہ یہاں پر ہی نہیں رکتا۔ میجر براؤن، جس نے کاہان قلعہ فتح تو کر لیا تھا، لیکن وہ اسی ہی قلعے میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قلعے میں اس کا راشن بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور باہر یہ جا نہیں سکتا تھا، تو ان کی مدد کے لیے انگریز کمانڈروں نے اسے جلد امداد بھیجنے کا ارادہ کر کے 1200 اونٹ، 600 بیل اور ایک قافلہ 464 سنگینوں، 3 توپوں کی حفاظت برطانوی آفیسر کلبورن کی زیر کمان میں میجر براؤن کی طرف روانہ کیا۔ 12 اگست 1840 کو میجر کلبورن کا یہ قافلہ سکھر سے روانہ ہو کر فلیجی پہنچا اور یہاں سے 200 تلواروں کے ساتھ اور سوار بڑھا دیے گئے۔ 31 اگست 1840 عیسوی میں یہ لشکر نصفق کے قریب پہنچا۔ سردار دودا خان مری کے بیٹے میر دین مری کی سربراہی میں بلوچ فوج نے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ درہ نصفق روک رکھا تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ میجر کلبورن کے دستے نے چڑھائی پر قبضہ کر کے حملہ شروع کر دیا۔ اس وقت دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت انگریز فوج کے آدھے دستے نے بلندی چڑھتے ہی حملہ شروع کر دیا۔ جب انگریزی فوج بلندی پر لڑتے پہنچی تو یہ فوج بالکل بے دم ہو چکی تھی۔ گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے انگریزی دستہ ادھم مرہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بلوچی لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلواریں نکال کر انگریزی فوج کو شکست دے دی۔ ادھر پہاڑی کے نیچے میجر کلبورن، جو اپنے بقایا دستے کے ساتھ سامان کی حفاظت کر رہا تھا، ان پہ بھی بالآخر مریوں نے غلبہ حاصل کر کے اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا۔ میجر کلبورن اپنے بقایا ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ اس سارے مارکے میں بلوچ فوج کے بہادر جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ادھر کاہان قلعے میں محصور میجر براؤن نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلعہ چھوڑ کر نکل گیا۔ مری اور موسیٰ خیل کی جنگ۔ یہ واقعہ مری ذات کے ایک بزرگ میر محمد اکبر خان مری نے سنایا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں موسیٰ خیل کے سربراہ سردار ازل خان نے 300 جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کر کے علی نامی ایک بلوچ کا گھر لوٹ لیا۔ مری بلوچوں کا ایک لشکر شاہ جو کچڑ کے مقام سے نکلا اور دیگر مزید جگہوں سے بھی بلوچ مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ ان مریوں نے موسیٰ خیل کا راستہ روکا اور موسیٰ خیل کے سردار نے آواز دی، مری بابا آگے مت آؤ، آج ہمارے ساتھ ایک پاگل ہے، اور کہا آج اگر تم کاہان کے مری بھی لاؤ تو بھی تم جیت نہ سکو گے۔
مریوں کی طرف سے بہار خان سالارانی نے جواب دیا، تمہارے ساتھ تو ایک پاگل ہے، ہم سب کے سب پاگل ہیں، اور کاہان کے مریوں کو آرام کرنے دو، تمہارے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اس جنگ میں موسیٰ خیل کا سردار ازل خان اپنے 53 یعنی کہ 53 ساتھیوں سمیت مارا گیا اور بہت سارے موسیٰ خیلوی گرفتار ہو گئے۔ پھر ان کو مری سردار نے آزاد کر دیا اور کہا، تم آزاد ہو، ہماری فتح کی کہانی اپنی قوم کو جا کے سناؤ۔ اس طرح مری بلوچ نے کئی لڑائیاں کی جو کہ کامران اعظم سہروردی کی کتاب مری قبیلہ اور چارلس رینالڈ ولیم کی کتاب ڈیفینس آف کاہان میں لکھی ہوئی ہیں، اور سبی گزیٹیر تاریخ بلوچستان سیاسی کشمکش کی کتاب میں بھی درج ہے۔ اس طرح مختلف جنگیں ہوئیں، سردار دودا خان سے لے کر پہلے بلوچی شاعر مست توکلی کے دور تک، اور سردار نواب خیر محمد مری اول سے لے کر بلوچ قوم کے پہلے گوریلا کمانڈر شیر محمد مری کے دور تک۔ اور ان مری جنگجوؤں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ آج ہر مری فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکتا ہے، ہاں میں مری بلوچ ہوں۔ کتاب پنجاب کی ذاتوں میں سر ڈینزل ایبسٹن نے مریوں کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ ڈیرہ غازی خان کے انتہائی جنوبی علاقے میں آباد ہے اور صرف وہیں پائے گئے ہیں۔ پہاڑیاں ان کے مغربی اور دریا ان کے مشرقی حدیں ہیں۔ ان کے مطابق مریوں کا علاقہ سندھ میں جیکمباد کی سرحد کے اندر تک اور شمال کی جانب عمرکوٹ اور درہ پٹوک تک ہے۔ رجحان ان کا صدر مقام تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ 17ویں صدی میں ان کی لڑائی سندھ کے چانڈیا بلوچ سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ مری بلوچ وادی سیاحاف اور مراو میدان میں نکل گئے اور اس پہاڑی علاقے میں جس کے مغرب میں اب بگٹی قابض ہیں، لیکن یہ نچلے میدانوں میں زمینوں کے عطیات حاصل کرتے ہوئے مرحلہ وار مشرق کی سمت دریا کی طرف منتقل ہو گئے۔ مسٹر فریر مریوں کی فوجی طاقت 4000 بتاتے ہیں، لیکن سر ڈینزل ایبسٹن کی رپورٹوں میں پورے صوبے میں ان کی تعداد 9000 دکھائی گئی ہے۔ یہ قبیلہ اپنی نسل میر جلال خان بلوچ کے بیٹے ہود سے قرار دیتا ہے۔ یہ قبیلہ 4 بڑے حصوں رستمانی، میدانی، بالاچانی اور سرگانی میں تقسیم ہے، جن میں سے سرداری بالاچانی قبیلے سے ہے۔ رائے بہادر لالہ ہوترام نے اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں مری بلوچ کو بگٹی کھیتران کے ساتھ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جس میں یہ انگریزی سرکار اور ان بلوچ قبائل کا ذکر کرتے ہیں۔ شمس العلماء مرزا کلیج بیگ اپنی کتاب سندھ کے مشہور شہر اور لوگ میں لکھتے ہیں کہ یہ مری رند بلوچ کی ایک شاخ ہے اور یہ مریوں کی پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان کے کچھ خاص پاڑے لوہارانی، ابانی، کنگرانی، بجارانی، مہمدانی اور ٹالپور ہے۔ تاریخ بلوچ از میں محمد سردار خان بلوچ صفحہ نمبر 625 میں لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے صوبہ الحسام میں المرہ اور المری قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو بھی مری بلوچ کہا جاتا ہے جو پرانے وقتوں میں سعودی عرب کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ کتاب بلوچ از میں میم کاف پیکولین لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ڈاکٹر شاہ محمد بری نے کیا ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ 16ویں صدی کی شروعات میں مری قبیلہ وجود میں آیا۔ اس سے پہلے ان کو پز رند ہی کہتے تھے۔ اس کے سوائے میر چاکر خان رند نے ان کو مری یعنی زدی کا لقب دیا ہے۔ مری ایک جنگجو اور آزاد قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے ساتھ اور بلوچ قبائل بھی شامل ہیں، جیسا کہ پشتون بروہی، کھیتران، جت، بلیدی اور کرمتی وغیرہ۔ دوست مند مری ساکن ٹنڈو مستی اپنی تحریر میں مری بلوچ کے پاڑے گہنی پوٹا، ڈھائیانی، بڈانی، حیسبانی، بنگلزئی، کنگرانی، شیرانی لکھتے ہیں۔ یہ حوالہ مہران رسالہ جلد 28 صفحہ نمبر 173 1979 میں سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ جامعہ سندھی لغات میں مری بلوچ کے 3 پاڑے غزنی، لہرانی اور بجارانی لکھتے ہیں۔
اس طرح پروفیسر ڈاکٹر غلام حیدر برڈو اپنی کتاب سندھ کی ذاتیں میں مریوں کے 4 پاڑے غزنی، لوہارانی، بجارانی اور مزارانی بیان کرتے ہیں۔ اس صادق علی اپنی کتاب دا مسلم ریسز فاؤنڈ ان سندھ بلوچستان اینڈ افغانستان کے صفحہ نمبر 27 اور 28 سال 1901 میں لکھتے ہیں کہ مریوں کے 4 بڑے خاندان غزنی، لوہارانی، بجارانی اور ٹالپور ہیں، جن کے بھی کئی ذیلی شاخیں اور پاڑے ہیں۔ مورخ سندھ رحیم داد مولائی شیدائی نے اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں مری بلوچ کے صرف 3 خاندان لکھے ہیں، غزنی، لوہارانی اور بجارانی، جن کے اور بھی پاڑے دیے ہیں۔ اس صادق علی انصاری، مولائی شیدائی اور دیگر مورخین کی محنت سے دیے گئے مری بلوچ کے بڑے خاندانوں کی تفصیل کچھ اس طرح بھی ہے۔ مجموعی طور پر 5 بڑے خاندان مری بلوچ کے یہ ہیں: غزنی، لوہارانی، بجارانی، ٹالپور، مزارانی۔ غزنی کے ذیلی خاندان اور شاخیں اصفہانی، بڈانی، تھنگیانی، تلفیانی، ہادوانی، جروار، چھلگری، چھوری یا چھڑی، راہولزئی، آلیانی، عیسانانی، کھورخانزئی، لانگھانی، لدوار، ہلیلزئی، لوہڑکش، سرگانی، لوہک، عیسوانی وغیرہ۔ لوہارانی کے پاڑے سمرانی، شیرانی، کنڈرانی، گوسرانی، مریدانی، محمدانی وغیرہ۔ بجارانی کے پاڑے یہ ہیں: بجارانی، پردادانی، پری یا جواہری، رمخانی، رحمقانی، سالارانی، حاجیجا یا حاجہ، کلندرانی، قلوانی، کنگراہی، کھکھرانی، پزوانی وغیرہ۔ ٹالپور خاندان کی شاخیں باگرانی، بھرگڑی، ٹھوڑا، جیونانی، جیندانی، خانانی، ہرانی، کیری، شہدادانی، شہوانی، کھوکھانی، کیمانی، شانانی، گبرانی، مانکانی، نظامانی وغیرہ۔ اور مزارانی کی شاخیں ہوجانی، ہدوانی، مالکانی، رندوانی، اس کے سوائے پھالیزئی، زہرانی اور کھڈرانی بھی ہیں۔ اس وقت مری بلوچ افغانستان، ایران، خلیجی ممالک اور پاکستان میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان میں یہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، جگمباد، شکارپور، خیرپور میرس، لاڑکانہ، کوئٹہ، خزدار، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، سبی، نصیر آباد، بولان، مکران اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی اکثریت بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہے۔ مری بلوچ کی مادری زبان بلوچی ہے، اس کے سوائے یہ سندھی اور سرائکی اور پنجابی بھی بول سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی مری بلوچ کی تاریخ جو کہ ہم نے آپ کو 2 پارٹوں میں بیان کی۔ دوستو، میں ہر بار کہتا ہوں کہ ہم مکمل تاریخ ایک ویڈیو ڈاکومنٹری میں بیان نہیں کر سکتے، ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ملتی ہیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی مزید تاریخ ہو جو ہم بیان نہیں کر پائے، جو ہماری آنکھوں کے آگے نہیں گزری۔ دوستو، تو اس لیے اگر ہم نے تاریخ میں کوئی کمی پیشی کی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مری بلوچوں تک یہ سجرا ضرور پہنچائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔